سید معذرت دشمنی کا نام ہے عباس شیرازی، سید اقبال حسین قاسمی، سید عباس علی شیرازی، سید رضا، سید زاہد حسین، سید منظور، سید محمد تقوی، والدہ رحمان حیدر، والدہ رضا زیدی، استاد سید صدیق جعفر، شہید سردار اور شہید عارف حسین بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ بسم اللہ الرحمن امام زمانہ کی سلامتی کے لیے بلند کر صلوات لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرض نبي وأرواحنا لتراب مقدم الفداء ولعنة الله على أعدائنا أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج من الله عز وجل صلوات اللہ سید الشہداء ماہ سفر ہے اور وہاں کی جب یہ مطلب کاروان شام پہنچا ہے وہ مصیبتیں جو راستے کی تھی وہ اپنی جگہ مگر جو شام کی مصیبت ہے وہ چند دن یہ کاروان بازار شام میں کھڑا رہا اور یہ ایک کام تھا جیسے جو ساجدین کو ساری زندگی کو لگتا تھا ہم تھوڑی دیر گھر جس میں آتے ہیں بیٹھتے ہیں یقیناً عبادت ہے خدا آپ کی عبادت کو قبول کرے لیکن پھر بھی یہ سختی انسان برداشت کرتا ہے اور پھر اپنے گھر چلا جاتا ہے آرام کرتا ہے یہ تو کوئی آل رسول جو مجھے کہ کتنے دیر سے پکڑے جا رہے ہیں ہماری مصیبتیں پھر ختم ہو جائیں گی ان کی مصیبتیں شروع ہوئی حضرات محترم پیچھے آواز نہیں آ رہی ہے اگر پیچھے جو مؤمنین بیٹھے ہوئے وہ ان کو آواز نہیں آ رہی سربات بیٹے محمد اب آ رہی ہے آپ کو آواز ابھی بھی نہیں آ رہی
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اصل میں انتظام ہوتا ہے، بعض اوقات پبلک تاروں میں بیٹھے جاتے ہیں، کوئی چاہے بھی کیا کرے محمد والے محمد بلند تر صلوات۔ ابھی آ رہی ہے آواز؟ ابھی بھی نہیں آ رہی؟ بھائی میرا تو اور کیا ہو سکتا ہے، آپ لوگ آگے آ جائیں، سلام علیکم محمد۔ حضرت عارض محترم، 12 مہینہ سختیوں کا ہے، مشکلات کا ہے، اور تھوڑی دیر آپ کی خدمت میں حاضر ہے کہ ہم اپنی زندگی کو دیکھیں کہ ہماری زندگی کربلا والوں کے راستے پر ہے یا نہیں۔ کیونکہ مجلس وعدہ کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ جو ہم اتنا گریہ کرتے ہیں، روتے ہیں کہ امام کے ساتھ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا جو ہوا، کیوں ہوا، کیسے ہوا، کہاں ہوا، یہ ضروری ہے۔ کیوں ہوا، دور کون سا تھا، جگہ کون سی تھی، لوگ کون تھے، ان کو اگر ہم آج اپنے زمانے میں نہیں دیکھیں گے تو پھر ہم بھی کہیں کھڑے ہوئے ہیں۔ تاریخ کیوں ہے، مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ امام فرماتے ہیں کہ میں تاریخ کا مطالعہ میں نے کیا، ایسا لگتا ہے کہ میں تاریخ میں موجود ہوں۔ تاریخ کا مطالعہ یعنی جو پہلے گزر گئے، ایسا لگتا ہے کہ میں ان کے درمیان میں ہوں۔ ہم بھی جب کسی واقعہ کو بیان کرتے ہیں یا کوئی حادثہ بیان کیا جائے تاکہ دیکھا جائے کہ اس کی وجوہات کیا تھیں، اس کی علتیں کیا تھیں کہ یہ واقعہ پیش آیا، کہیں یہ نہ ہو کہ یہ واقعہ آج بھی پیش آ جائے، یہ واقعہ آج بھی پیش آئے۔ کیوں؟ کیونکہ جو حدیث آپ کی خدمت میں نے بیان کی، رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت کا سب سے افضل عمل، افضل اعمال، سب سے افضل عمل میری امت کا انتظار فرج ہے۔ فرج کا انتظار کرنا ہے، اور حدیث کہتے ہیں افضل العبادہ، سب سے افضل عبادت آخری کا انتظار کرنا۔ اب یہ انتظار ہاتھ پہ ہاتھ رکھ نہیں کیا جائے، بیٹھے رہے گھر میں، مولا آئیں گے تب ٹھیک ہو جائے گا، تو پھر کبھی بھی نہیں ہوگا۔ کربلا میں بیٹھے رہے، وہ بیٹھے رہے، جو کوفہ سے آئے وہ کامیاب ہوئے۔ کوفہ میں بیٹھے رہے، مولا آئیں گے آئیں گے، مولا نے پہلے اپنے نمائندے کو بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ یہ جو تم نے اتنے خط بھیجے ہیں 12,000 کا، جاؤ مسلم لیٹر لکھا کہ یہ جس کو بھیج رہا ہوں یہ میری عقل ہے، یہ میرا بھائی، باپ نے کہا میرا بھائی، حالانکہ جو ہے وہ بھائی نہیں ہے لیکن کہا میرا بھائی۔ اور سفیر جو ہوتا ہے، نمائندہ جو ہوتا ہے، وہ عقل ہوتا ہے جو بھیجا جا رہا ہوتا ہے۔ حضرت مسلم کوئی عام آدمی نہیں تھے، ایسے نہیں امام حسین جسے بھیج رہے ہو، حسین جسے کہے کہ یہ میرا نمائندہ، کیا ہوگا، یعنی کیا ہوگا۔ حضرت مسلم کو بھیجا، بھیج کر ٹیسٹ کیا کوفہ والوں کو چیک کیا، یہ تم نے اتنے خط لکھے ہیں کہ مولا ادھر آ جائیں، مولا ادھر آ جائے، اچھا اس کو بھیج رہا ہوں، اب دیکھتے ہیں تم اس کے ساتھ کیا کرتے ہو۔ جب حضرت مسلم پہنچے تو حضرت مسلم نے بڑے بڑے جو لوگ تھے، خواص، جو خاص لوگ تھے، ایک تو عام لوگ ہوتے ہیں، لوگ نارمل، ایک ہوتے ہیں خاص لوگ۔ ہر معاشرے میں خواص کا ایک طبقہ ہوتا ہے، خاص طبقہ، اور ان پر اگر وہ مان جائیں بہت ساری چیزیں تو نیچے والے لوگ مان ہی جاتے ہیں۔ جیسے آپ کے بھی محلے میں بزرگ ہوں گے، بڑے بڑے ایسی شخصیت ہوں گی جس پر آپ کو بڑا اعتماد ہوگا کہ اگر یہ کوئی بات کہیں تو پھر بات صحیح ہوگی۔ خاندان میں بھی ایسی شخصیتیں ہوتی ہیں، ہستیاں ہوتی ہیں کہ لوگ، اس میں عمر کا فرق نہیں ہوتا، شخصیت کی اہمیت ہوتی ہے۔ اب
وہاں پر وہ جو بڑے بڑے لوگ تھے وہ آئے آواز کی، انہوں نے بھی لیٹر لکھے ہوئے تھے امام حسین کو. صحابی بھی ہیں ان کے اندر، ایسے بھی لوگ ہیں، پرانے لوگ ہیں، امام کے ساتھ رہنے والے لوگ ہیں، مولا متقیان کے ساتھ رہنے والے لوگ تھے، ایسے ایسے. جب حضرت مسلم آئے تو ان سب نے آیا اور بڑا استقبال کیا. لیکن کچھ لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے یہ کہا آپ اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن جب امام آئیں گے تو ہم تب مانیں گے. یعنی آپ کو نہیں، ہم امام کے پیچھے چلیں گے. بھائی نمائندہ بھیجا ہے، نہیں امام. مولانا ہم تو امام زمانہ کی تقلید کرتے ہیں. تاریخ پڑھ کے گزر جانے کا نام نہیں ہے. کربلا ہزاروں لاکھوں داستانوں کو سمیٹے بیٹھی ہے. جب جب وقت آئے گا 10 بار آتا جائے گا. تبھی تو دشمن گھبراتا ہے اس سے. کہتا ہے یہ ہر سال لاکھوں مجلسیں کرتے ہیں، نہ پڑھنے والا تھکتا ہے نہ سننے والا تھکتا ہے. یہ تو گھبراہٹ ہے، یہ بیداری کی جگہ ہے. اسی تو خوف ہے، اسی خوف کی وجہ سے تو یہ لیفٹ رائٹ ہوتے رہتے ہیں. جلوس روکو، FIR کٹواؤ، انہیں کیا پتا. جب زیارت پہ پابندی لگی کہ جو آئے گا وہ اپنے ہاتھ کٹوا کے آئے گا، لوگوں نے اپنے اعضا کٹوائے زیارت کے لیے. تم اس کو روک رہے ہو جسے زمانہ نہ روک سکا. 61 ہجری کا واقعہ صدیوں کو، سالوں کو، مکانوں کو، زمانوں کو چیرتا ہوا آج دنیا میں حکومت کر رہا ہے. کربلا کو روک نہیں سکتے تم. آپ کو نہیں مانیں. خاص لوگ ہیں، عام لوگ نہیں ہیں. خاص آپ کو نہیں. امام آئے، جانے پتہ کہ امام بھیج رہا ہے نمائندہ. ابھی غیبت ہے، امام غیبت میں. اب آپ کیا کریں؟ ہاتھ پہ بیٹھے رہے. امام آئیں گے تو پھر میں مانوں گا. بھائی امام نے اپنی غیبت کبریٰ میں اپنے 4 نمائندے معین کیے. غیبت صغریٰ میں 4 نمائندے ہیں. اس کے بعد امام جب جا رہے ہیں، چوتھے کو بولا کہ دیکھو اب میں غیبت کبریٰ میں جا رہا ہوں، اب نائب خاص نہیں ہوگا. اب وہ جو حدیث کو، میری چیز کو تمہیں بیان کریں گے وہ میرے نائب سارے، وہ میرے نائب سارے. اب جو بیان کر رہا ہے دین کا پرچم کس کے پاس ہے؟ دین کا پرچم کس کے پاس ہے؟ وہ جو دین کا پرچم لے کر تشیعوں کو دنیا میں پرواز کروا رہا ہے وہ کون ہے؟ وہ یہی بزرگ ہیں جو ہمارے چھوٹے سے طالب علم ہیں. دین انہی کے پاس، انہی جو کوئی کرتا ہے دین کا مقابلہ وہی کر رہے ہیں. نہ صرف پورے عالم اسلام کا مقابلہ یہ لوگ کر رہے ہیں. ہم کہتے ہیں ہم ان کی تکلیف کریں. یہی مسئلہ ہے. کوفہ والے بھی، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کسی کو کہہ رہا کوفہ والے ناراض نہیں ہو جائے گا. سلوات بھیجے محمد والے جب نمائندے کو تنہا چھوڑ دیا جائے تو حسین بھوکا پیاسا شہید کر دیا جاتا ہے. آج اگر آپ مہاراجوں کو چھوڑ دیں گے تو بھلے امام زمانہ کا آپ ساتھ کیسے دیں گے؟ ہم نے تمہارے درمیان میں بھیجے ہیں، یہ تمہیں مسائل بتاتے ہیں، تمہیں احکامات ہم نے جو بتایا وہی تمہیں بتاتے ہیں، اور تم سے کیا مانگ رہے ہیں؟ تو کچھ نہیں مانگتے تم سے. لیکن دشمن جانتا ہے
کہ کیسے نقصان پہنچا. یہ دشمن کی انسٹالمنٹ ہے. یہ جو ذہنوں کے اندر خطورات ڈالنا اور پھر ممبروں پہ بھی ایسے ایسے لوگوں کو بٹھا دینا. کیوں؟ کیونکہ جو آتا ہے وہ تو امام حسین کی محبت میں آتا ہے. اب اس کو امام حسین کے مقصد کے بجائے کسی اور کا مقصد ڈلوانا. تو ہزار محترم بیدار رہے. ویسے بھی آخری ٹائم ہے, یہ زمانہ آخری ہے, ظہور نزدیک ہے. کسی کو یہ نہیں پتا کب ہوگا لیکن نزدیک ہے. کوئی یہ سمجھے کہ ظہور دور ہے, اس کا اپنا مسئلہ ہے, اپنا مسئلہ ہے. دعائیں ہیں میں پڑھتے ہیں انہم یرونہ بعیدا, وہ اس کو دور دیکھتے ہیں, ونراہ قریبا, میں مگر اس کو قریب دیکھ رہا ہوں. امام کو پہچانے نا, مطلب بڑی ذمہ داری ہے اس ٹائم, آزاداری. دشمن پوری طاقت لگا رہا ہے, اندر سے باہر سے فتنے, سارا سال سوئے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. بس ان کو محرمی میں کوئی نہ کوئی مشکل ہو جاتی ہے, کبھی یہ مسئلہ, کبھی وہ مسئلہ, کبھی یہ مسئلہ. بھائی کیا مسئلہ ہے؟ مگر حسین رسول کا نواسہ نہیں ہے. اگر تم اس طرح غم نہیں منا سکتے تو چھپ کر برداشت کرو, آرام کرو. حسین کے مقابلے میں آ رہے ہو. بڑی بڑی حکومتیں ملکوتیت اڑ گئے حسین کے مقابلے میں. صدام نے امام حسین کے حرم پہ حملہ کیا تھا, کافی عرصے تک گولیوں کے نشان باقی تھے, تو حرم تعمیر ہوا. کیا ہوا صدام کا؟ بڑا اس کو اپنے اندر وہ فخر اور غرور اور تکبر اور میں یہ اور میں وہ, نالیوں کے اندر سے ملا. کہاں ہے؟ خبر کدھر ہے؟ کس کے مقابلے میں آیا تھا؟ علی کے نوکر کے مقابلے میں آیا. وہ ایک خمینی اس کے مقابلے میں آیا نا, میں تو فلانے دن تہران میں چائے پیوں گا, اتنا حملہ کہا. 1 فٹ نہیں لے سکا, 1 فٹ نہیں لے سکا. معافی مانگی کہ جنگ روک دو. کیوں؟ کیونکہ جو یہاں لڑ رہے تھے انہوں نے اپنی قمیصوں پہ لکھا تھا یا شہادت یا زیارت. علی کے غلاموں کے آگے آیا. تاریخ کا واحد جو علی کے غلاموں کے آگے آیا. کوئی نہیں کی طرح ہے پروردگار, آگ پر ماتم کیا اور جلا کوئی لیجیے گا بھائی کے شعر کے چکر میں کہیں ہم آپ پہ ماتم کرائیں گے. بہرحال اشعار میں بہت ساری چیزیں بھول جاتی ہے, لیکن خیال یہ ہے اپنے آپ کو سنبھالے. اس آگ کو جلانا ہے نا, خود نہ چلے, دشمن کو جلاؤ. علی کا طرز زندگی, علی کا طرز زندگی, علی کا طرز زندگی. سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک نمائندہ آیا, ہوا کیا؟ بہت لوگ, ہزاروں کی تعداد حضرت مسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں, ہزاروں کی تعداد. بس میں تھوڑی سی آپ کو جبر دے رہا ہوں, ماشاء اللہ پڑھے لکھے کچھ مطالب سے جو خود حضرت مسلم کی کرم نوازی کے وہ بہرحال آپ کی خدمت میں نشاور کرنے. ہزاروں کی تعداد, ظہر کی نماز
حضرت مسلم کے پیچھے پڑ رہے ہیں. حضرت مسلم نے خط بھجوا دیا کیا مولا لوگ تیار ہیں, لوگ تیار. یہاں کیا ہوا؟ جب حالات ایسے دیکھے کہ یہاں تو لوگ بڑے تیار ہیں تو اس لائن کو بھیجا گیا کوفہ. وہ آیا کیسے؟ جب اتنے لوگ ہوں تو 2-3 لوگ گھس کے کیسے آ گئے؟ بڑا ظریف نقطہ ہے. میں اگر وہ ذہن پہنچ گئے تو میرے لیے دعا, ورنہ بہت سے لوگ دعا کریں گے. کیسے لایا؟ پورا کوفہ تیار ہے, اسے مسلم کے پیچھے ہے. دشمن سو نہیں رہا, یاد رکھیے دشمن کو کبھی ہلکا مت لیا. یہ کوفہ میں داخل ہونے پر اس نے بنی ہاشم کا لبادہ اڑا. دشمن ایسے نہیں کچھ آپ کو بولے دشمن آپ آنے دیں گے اسے نہیں, میں تے مولا کا نوکر ہوں. تو مولا کا نوکر ہے بھائی, اس کو تم کون چھو اس کو. اب آپ کو بتائیے بیچ کون ہے اور آپ کی کیا باتیں کرے گا, سمجھنے کی کوشش کرے گا نا. یہ گلی محلے کا اختلاف نہیں ہے. باتوں کا جوان کہہ رہے ہوتے ہیں مولانا یہ خیال رکھیں, یہ گلی محلے کا معاملہ نہیں ہے. آپ کو نہیں پتا یہ معاملے اس کاخ سفید میں طے ہوتے ہیں. دشمن کو سمجھنے کی کوشش کرے, مقابلہ حسینیت سے ہے, آپ سے نہیں ہے. مقابلہ وہ اس اللہ کے نمائندے سے کر رہے ہیں جو غیبت کے پردے میں ہے. آپ سے تھوڑی مقابلہ اس میں, آپ کے گلی محلے کے تھوڑی اختلاف کو وہ بیٹھا. وہ قرآن کہتا ہے شیطان آپس میں بیٹھ کے نجوہ کرتے ہیں, گفتگویں کرتے ہیں. یہ اس کا نتیجہ ہوتا ہے جو گلی محلے میں بھی لڑائی ہو رہی ہوتی ہے, جو مسجد میں, امام بارگاہ میں, ذاکر میں, عالم میں, تنظیم میں, سنگت میں. یہ کون کروا رہا ہے؟ وہ کاخ سفید ہے. وہ بیٹھے ہوئے کام کر رہے ہیں. خوش فہمی میں مت رہا کریں. مولانا صاحب اختلاف کوئی نہیں ہے. دین نہ میرا ہے نہ آپ کا ہے. دین جن کے گھر آیا تھا انہوں نے کربلا میں گردن دی ہے. میں نے آپ نے کیا کیا ہے؟ ہم ایسے بن رہے تھے جیسے ہم نے بڑا دین کے اوپر بڑا کام کر لیا. ہم نے کچھ نہیں کیا. جانے محترم, ساری زندگی 70 دفعہ مر کر زندگی ہو جائے نا تو بھی ایک لمحہ نہیں دے سکتے کربلا کا. لبادے میں آیا, گھس گیا, وارد ہو گیا. کچھ لوگ سمجھے امام حسین خاموشی سے آ رہے ہیں, سمجھنے کی کوشش کرے تاریخ کو ازدانے محترم. آیا, آ کر اس نے اپنے جاسوسوں کو چھوڑ دیا. اس نے دیکھا کہ کون کیسا ہے, کون کیسے بک سکتا ہے, کیسے بک سکتا ہے, کس کو کیسے خریدو. کسی کو جذبات سے, کسی کو احساسات سے, کسی کو ڈیزگنیشن سے, کسی کو پوسٹ سے, کسی کو پیسے سے. سونے کی عوض تلواریں بکی ہیں. ایسے نہیں حضرت مسلم کو اکیلا چھوڑ دیا گیا. سمجھنے کی کوشش کریں. آج بھی وقت کا امام انتظار کر رہا ہے اور ہم نے خط بھیجے ہوئے ہیں, اللہ جل مولا آ جائیں, مولا آ جائیں. مولا کہاں آئے؟ کس کے پاس آئے؟ جو تمہارے پاس کچھ صحیح لوگ آتے ہیں تم ان کا کیا حال کرتے ہو؟ جو ہم نے تمہیں دین کے چہرے دکھائے ہوئے ہیں تم تو ان کو برا بھلا بولتے ہو, تم تو دان تان کرتے ہو. کیوں؟ کیونکہ تمہیں خود نہیں پتا کہ تم کیسے استعمال ہو رہے ہو. تمہیں تو یہ کہا گیا کہ یہ عزاداری کے دشمن ہے, ان سے بڑی عزاداری کرواتا ہے دنیا میں کوئی. یہ جو کروڑوں کا مجمع نجف سے کربلا چلتا ہے کس کی سرپرستی میں چلتا ہے؟
یہ جن حرموں کی زیارت کے لیے تم تڑپتے ہو، ان کی حفاظت کس کی ہے؟ کن کے کہنے پر لاکھوں جوانوں نے اپنے جان کے نذرانے پیش کیے ہیں؟ یہ حرم ایک دفعہ اسیر ہوئی تھی ہماری شہزادی، اب نہیں ہونے دیں گے۔ تم لڑے ہو، سمجھنے کی کوشش کریں ادارے محترم، خواب و خیالوں میں من رہے ہیں۔ جو بھی یاد کے اس منبر پر آ کر اختلاف پیدا کرے، چاہے وہ مومن مومن کے درمیان کرے یا شیعہ سنی کے درمیان کرے، سمجھ لے وہ دشمن کے ایجنڈے پر ہے۔ ایک ہی فارمولہ ہے، کیوں؟ حسین کا منبر توڑنے کا نہیں، جوڑنے کا ہے۔ امام حسین کا منبر جوڑنے کے لیے ہے۔ امام حسین بشریت کی بقا کے لیے کربلا آئے تھے، اور آپ اپنے ممبر سے بیٹھ کر اب نہیں اہل سنت برادران کو دور کریں۔ جو مراجع اکرام کہہ رہے ہیں اس میں عمل کرو، توہین نہیں کرو۔ یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں اپنا عقیدہ چھوڑ دو، تم یہ تھوڑی کہا ہے اپنے عقیدے پہ رہو، وہ اپنے عقیدے پہ رہے، تم اپنے عقیدے پہ رہو۔ اس ایک کا انتظار کرو جو سب کا ایک ہی ہے، سب کا ایک ہے وہ، چاہے وہ اہل سنت ہو، چاہے وہ شیعہ ہو، چاہے وہ مسیح ہو، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ زرتشت ہو، چاہے وہ بدھسٹ ہو، جتنے بھی 11 زندہ ادیان ہیں، سب کا آنے والا ایک ہے۔ اس کے لیے جمع ہو، اکھاڑ دیکھو دشمن کی سازشوں کو۔ ایک تو دیا آپ نے ملین ٹریلین ڈالر لگا کر افغانستان، حالات ٹھیک ہے، ذرا مشکلات تو ہو بھی جا رہے ہیں، لیکن ولایت کی قیمت تو دینی پڑتی ہے۔ ابھی تک وہ قیمت بغیر ولایت کی دے رہے تھے، اب ولایت کی وجہ سے قیمت دینی پڑے گی، اور کامیابی ولایت ہی کو ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہی ولایت ہے جس نے دین اسلام کو بچایا۔ صحابہ اکرام نے ایک کلموں کی خاطر دبتے ہوئے دشت میں مکہ سے لے کر مدینہ تک قربانیاں دی ہیں۔ احترام کریں اصحاب کا، اور وہ کمال تک پہنچایا۔ رسول نے کہا آدھا گھر دے دو، مہاجر انصار کو آدھے آدھے گھر دے دیے۔ ایک کمرہ تھا تو اس کے بھی 2 حصے کر دیے، 2 جانور تھے تو ایک ایک قربان کر دیے۔ ظالم محترم مطالعہ کریں، یہی تو وجہ ہے کہ صحابی کرام اس مقام پہ پہنچ گئے کہ جہاں رسول نے فرمایا سلمان منا اہل بیت، سلمان منا، یعنی اس مقام پر کہیں گزر ہے، کہیں کمبر ہے، کہیں بیسن ہے، کہیں محتاب ہے۔ یہ اصحاب نے محنت کی، اسلام کو قبول کیا، رسول پر اپنی جانوں کو نشاور کیا، سمجھنے کی کوشش کرو۔ اب دنیا کی خاطر حضرت مسلم کو تنہا چھوڑ دیا، دنیا کی خاطر کسی کو جان کا خوف تھا، کسی کو کیا خوف۔ خواتین نے اپنے مردوں کی تلواروں کو سونوں کے عوض بیچا ہے۔ خاتون کا کردار بہت امپورٹنٹ ہے۔ ہماری مائیں بہنیں مجلس سن رہی ہے، اگر جس کا بدن پاک ہوگا اس کی گود میں پھر امام کا سپاہی پیدا ہوتا ہے۔ ایسے نہیں ہو جاتے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں، ایسا گھر بنانا پڑتا ہے جس میں خدا ایک ایسی چیز کو اٹھا دے۔ ظالم اپنا آپ کے سامنے وقت بارک بہت تیزی سے اپنے آخری مسافروں کی طرف بڑھ رہا ہے۔ شیخ مقدس الدبیلی کا واقعہ پہلے بھی آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں۔ شیخ مقدس الدبیلی کون ہے؟ امام زمانہ سے ملاقاتیں ہیں، وہ کہ جو حرم میں مولا کائنات میں رات کو جائے، دروازے بند، خود بخود دروازے کھل جاتے ہیں۔ ایک شاگرد کہہ رہا ہے کہ میں نے دیکھا استاد رات کو نکلے، میں نے کہا کہ مولا کے حرم، اور رات کو حرم بند ہے، اب کھلے ہوتے ہیں، پہلے بند ہوتے، میں نے دیکھا دروازہ کھل گیا، یہ اندر گئے، انہوں نے کوئی کلام کیا، مجھے آواز نہیں آئی، پھر بند ہوا، پھر یہ کوفہ کی طرف رات کو چل گئے۔
مسجد کوفہ گئے، دروازے پہ رہ گئے، میں نے دیکھا کہ کوئی نور ہے، روشنی ہے، یہ کچھ گفتگو کر رہے تھے. یہ وہاں سے واپس آئے اور آتے آتے رستے میں ایک آدھ مسجد حنانہ وغیرہ سے گزرتے ہوئے میری کھانسی جو ہے وہ مجھ سے کنٹرول نہیں ہوئی. جیسے میں نے کہا پہچان گئے، مجھے نام سے پکارا، میں شرمندہ ہو گیا. کیا کر رہے تھے؟ کہا ایسے ایسے. کہا مجھے بتائیں کہ یہ ماجرا کیا ہے؟ کہا کہ جب بھی مجھے کوئی علمی مسئلہ پیش آتا ہے میں مولا کی خدمت میں جاتا ہوں اور مولا سے مسئلہ پوچھتا ہوں. باب علم ہے نا، علم کا دروازہ ہے. اب ہم پتہ نہیں کتنا علم لیتے ہیں اپنے مولا سے، تو اللہ جانتا ہے. ہم تو دروازے کے باہر کھڑے کے بابا کر کے چلے جاتے ہیں. رسول کہہ رہے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابها. علی علم کا دروازہ ہے، شہر میں ہوں، اندر آؤ. ہم باہر سے ہی بابا کرتے ہیں، ادھر چلے جاتے ہیں. کہتے مولا میرے جواب دیتے جب رات کو آج گیا تو مجھے مولا نے کہا کہ میرا آخری فرزند وقت کا امام ہے مسجد کوفہ میں، جاؤ یہ مسئلہ ان سے جا کے پوچھو. تو کہا میں اس لیے مسجد کوفہ آیا، وہاں امام سے میری ملاقات ہوئی، امام نے میرا مسئلہ حل کیا. یہ مقدس زندگی جو رات کو اللہ وضو کے لیے پانی نکالتا ہے بالٹی سے، پانی نہیں آتا، ہیرے جواہرات ایک دفعہ نہیں 3 دفعہ. مقدس رضوی کہتا ہے پروردگار مجھے پانی چاہیے، مجھے ہیرے جواہرات. کیسے بن گیا ہے ایک شخص؟ عبد اللہ شمس الدین بیان کرتے ہیں اپنی کتاب میں روز الاران میں کہ ان کے والد طالب علم تھے، طالب علم جب وہ طالب علم تھے جوانی میں بہت احتیاط کرتے تھے حلال حرام کا. ایک دن بیٹھے ہوئے تھے درخت کنارے تھکے ہوئے، پانی کی نہر بہ رہی تھی، ایک سیب آیا، انہوں نے کھایا، سیب کھا لیا. اب سیب کھا لیا تو انہوں نے کہا کہ یہ پتہ نہیں کس کا سیب ہے جو تیرتا ہوا آیا. اب جب تک وہ مجھے اجازت نہیں دے گا تو یہ تو سیب حرام ہے میرے اوپر. اور ہم پتہ نہیں کیا کیا اڑا کے کھاتے رہتے ہیں. ٹھیلے والا کھڑا ہوتا ہے، پوچھتے پوچھتے کتنے روپے کلو؟ اچھا بڑا مہنگا دے رہے ہو، اچھا تول دو. جو تول دیتا ہے تو جو کھایا اس کا حساب حرام ہے. اگر وہ راضی نہیں ہے حرام، ایک لقمہ حرام برباد کر دیتا ہے انسان کو. ایک کہتے اس پانی کو دیکھا کہ پانی کہاں تھا، اس نہر کے کنارے کنارے دیکھا تو وہ باغ ہے کا جو مالک ہوگا اسی کا یہ سیب ہوگا. گئے ایک شخص، اس نے دیکھا کہ اتنا پرہیزگار جوان ہے تو اس نے کہا ایک شرط ہے. کہا کیا شرط ہے؟ مجھے ہر شرط منظور ہے. کہا میری بیٹی ہے، گونگی ہے، بہری ہے، بدن شل ہے، دیکھ نہیں پاتی، اس سے شادی کرو. ایک سیب کو حلال کرنے کے لیے میں تیار ہوں، میں تیار ہوں. یہ شادی ہو گئی، نکاح ہو گیا. جیسے کمرے میں گئے خاتون نے سلام کیا. اب یہ پریشان بول نہیں سکتی تھی تو باپ کمرے میں آیا، کہا کہ تم پہنچ رہے ہو کہ یہ بول نہیں سکتی تھی. میں نے صحیح کہا تھا، اس نے کبھی کسی نامحرم سے گفتگو نہیں کی. اس نے کبھی نامحرم کی آواز، اس نے کبھی نامحرم کو نہیں. اس وطن سے مقدس اردبیلیہ خوبی ہماری ماں پہلے دنیا کی خاطر دین نہ بیچے. لوگ یہ سوچیں گے، فلانا یہ سوچیں گے، رشتہ داروں کی شادی ہے، حجاب تھوڑا سا ٹیڑھا میڑھا بھی ہو جائے، تھوڑا سا میک اپ ہو جائے، حرام حرام ہے. آپ باہر نکلے، آپ جو اسلام آپ کو کہتے ہیں ویسے باہر نکلے، اپنے حجاب پہ نکلے. کوئی چیز آپ کی زینت دوسروں کو نہ کھینچے اپنی طرف. حتیٰ آپ کے چلنے کی آواز، خوشبو لگائیں، حرام ہے اگر کسی اور کو آ جائے. زینت اسلام منع نہیں کرتا کہ آپ اپنے آپ کو اچھے کپڑے نہ پہنے، نہ سب، لیکن
لیکن اپنے شوہر کے لیے. بچیاں جوان ہوتی ہیں، بڑی ہو رہی ہیں، 9 سال کی بچی بالغ ہو جاتی ہے. کیا ہے؟ تکلیف واجب، نماز واجب، روزہ واجب، حجاب واجب. نہیں، ابھی تو مولانا چھوٹی ہے بچی، اللہ بہتر جانتا ہے، ہم بہتر جانتے ہیں. محرم نہ محرم اس کے لیے واضح ہونا چاہیے. آپ اپنی بچی کو 7ویں سال سے بتانا شروع کر دیں کہ بیٹا محرم کون ہے، نہ محرم کون ہے. نہیں، وہ تو ہمارے مولانا صاحب کزن ہمارے بھائیوں کی طرح ہیں. اگر بھائیوں کی طرح تو اللہ بھائی بناتا پھر. محرم ہے، محرم ہے، اسی حساب سے آئے. یہ کون اصل جب یہ معاملہ بگڑا رہا ہے پھر آپ امام کو کہاں بلا رہے ہیں؟ امام کس کی طرف ہے؟ ہماری دعوتیں شادیاں جس میں امام کو ہم دعوت دیں. یہاں تو کوئی مولوی نکاح پڑھاتا ہے، وہ بیچارہ اٹھ کے چلا جاتا ہے. اور ویسے بھی بعض لوگ بہت اچھے ہیں، ٹینٹ لگا کر نکاح پڑھواتے ہیں، جیسے مولانا چلا جاتا ہے ٹینٹ ہٹا دیتے ہیں. دین کو بیچ رہے ہیں کسی خاطر. دنیا، برادری کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے. قیامت میں بھی پھر لوگوں سے کہیے گا شفاعت کر رہا ہے. شفاعت سیدہ کی چاہیے اور سر پہ دوپٹے نہ ہو. جوانوں سے کہتا ہوں زیادہ بات ہو، دشمن کو سمجھے، دشمن ہر جگہ سے ہے. یہ جوان یہ جو حلقن تھا اپنا ایک استاد کے پاس جاتا تھا. وہ استاد بھی جس کو اندر کا نظر آتا تھا. جو انسان کی اصل شکل ہے نا وہ اندر ہے. یہ جو ظاہر میں ہے نا، یہ تو میں خوبصورت منہ دھو لوں، اچھا خوشبو لگا لوں، اچھے کپڑے پہن لوں، ظاہر پر ہونا بھی چاہیے. مومن کو پاک صاف رہنا چاہیے، طہارت کے ساتھ رہنا چاہیے. لیکن یہ میرا ظاہر ہے، اصل شکل میری اندر ہے. اور وہ کیسی ہوتی ہے؟ وہ عمل کی وجہ سے. جو میں عمل کرتا ہوں، جو میں سوچتا ہوں، جو میں بولتا ہوں، وہ میری اصلی شکل ہے. وہ اپنے استاد کے پاس جاتا تھا. بازار سے گزر رہا تھا، ایک نامحرم پر نگاہ پڑ گئی. نگاہ ایسی پڑی کہ وہ نگاہ دل میں بیٹھ گئی. کبھی کبھی ہوتا ہے نا، وہ ایک نگاہ ہی انسان کو. وہ جوان بھی کہتے مولانا صاحب پہلی نگاہ تو جائز ہے، ہم دوسری پڑھنے نہیں دیتے. ایسا ہوتا ہے نا. لیکن یہ ایک نگاہ اندر تصویر بنا دیتی ہے. یہ جو باتوں کا لڑکے تھے مولانا ہماری نیت تھوڑی ہے غلط. آپ کی نیت غلط نہ ہو، مگر یہ تصویر اندر سے ہو رہی ہے. یہ ڈیٹا ایگزیکیوٹ ہوگا، ابھی نہیں تو بعد میں. اس لیے جتنا بچا سکو بچاؤ. وہ کہتا ہے ایک نگاہ پڑی، تصویر اندر بیٹھ گئی. اعصاب پہ تاری ہو گئی، اعصاب پہ تاری ہو گئی. استاد کے پاس گیا، کہا استاد میرے اندر کا حال کیا ہے؟ کہا میں تمہیں نہیں دیکھوں گا. کہا کیوں؟ کہا جب تک وہ لڑکی تمہارے ساتھ ہے میں تمہیں نہیں دیکھوں گا. ساتھ کہاں تھی؟ اندر. یہ موبائل ہمارے ہاتھ میں صبح شام، یہ انسٹاگرام، یہ فیس بک، یہ اسنیپ چیٹ، یہ ٹک ٹاک، کتنا نفس قربان کر رہے ہیں. دشمن کو سمجھے، دشمن ہر طرف سے آیا ہوا ہے. یہ دشمن چاہتا ہے کہ میں اتنا گناہ کرواؤں کہ یہ صبح فجر کی نماز میں کھڑا نہ ہو. اب وہ شرمندہ ہوا طالب، 2 رکعت نماز پڑھی، خدا کی بارگاہ میں معافی مانگی، استغفار کیا، خدا مجھے معاف کر دے. پھر حضرت سیدہ کی خدمت میں توسل کیا، کہا بی بی میری عزت کو بچا لے. وہ تصویر اس وجود کی وجہ سے باہر نکل گئی. استاد کے پاس گیا، استاد نے بولا ہاں اب وہ تصویر بچا چکی ہے.
جس کو اپنی آنکھوں پہ کنٹرول نہ ہو وہ امام کے لیے اپنی جان کیسے دے گا؟ کیسے؟ صبح شام انسان بازار گلیوں، اور آج کل تو یہ گناہ سستا ہو گیا ہے، یہ تو ہاتھ میں ہے، ہاتھ میں کوئی دیکھ نہیں رہا، کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہاں مگر قرآن کہہ رہا ہے خدا دیکھ رہا ہے. دنیا پہلے تلواریں لوگوں نے بیچی، اب لوگ اپنا نفس بیچ رہے ہیں. ایک نامحرم تعلق چیٹ کر رہے ہیں بیٹیوں کو، نہ ماں باپ کو پتا ہے بیٹیاں کیا کرتی ہیں رات کو، بیٹے کیا کرتے ہیں، جن کو پتہ ہی نہیں. وہ موبائل دے دیا، ویسے بھی آن لائن کلاسیں، آن لائن درس ہے، ہر کسی کے ہاتھ میں آ گیا. آپ کس سے بتائیے ایسا نہیں. اس سے بڑی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ اچھے ہوں گے تو آپ کے بچے آپ پر ٹرسٹ کریں گے. جب آپ اپنے بچوں کو سکھا دیں اپنے ڈنڈے سے نہیں، خدا کی محبت پیدا کریں اس کے اندر. دل میں خدا کی محبت آ جائے نا، اسے پھر کوئی چیز نہیں کہہ سکتی. اسے پتا ہو کہ مجھے خدا کی بارگاہ میں سجدہ کرنا ہے، وہ شرمندہ ہوتا ہے. انسان ہے، غلطی ہوتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے، جوان ہے انسان، لیکن سجدہ نہ چھوڑے. کیوں؟ یہی سجدہ بچائے گا. یہی سجدہ بچائے گا. مایوس نہ ہو. وہ کریم ابن کریم، آپ جس بارگاہ میں آئے نا، یہ حسین کی بارگاہ ہے. جیسے بھی ہے، جو بھی ہے، کسی کو ہی نہیں کہا کرے پورا سال تو تم مسجد میں نظر نہیں آتے، نماز میں آتے نہیں ہو، مسجد میں آ کر آنے دے. یہ ہماری بارگاہ نہیں، یہ حسین کی بارگاہ ہے. یہاں آخری لمحے میں آنے والا حر علیہ السلام ہو جاتا ہے. آنے دے، جیسا بھی ہے، جس طرح بھی ہے. خود امام حسین کرم کریں. امام حسین کی بارگاہ میں کوئی آیا خالی چلا جائے. وہ شخص جانے محترم بہرحال معذرت وقت جو ہے وہ ہو گیا تقریباً، لیکن آخری آپ کی حسن سماعت کی وجہ سے میں نے اتنا آپ کو کہا. ایک شخص تھا کربلا میں. ہر ملک کا ایک اپنا کلچر ہوتا ہے. جیسے ہم لوگ تعزیے بناتے ہیں، تابوت بناتے ہیں، یہ ہمارا اپنا دوسرے جگہوں میں اتنا نہیں ہوتا. ان کا عراق کا اپنا ایک کلچر ہے. وہ کربلا کے واقعہ کو بیان کرتے ہیں، بیان کھڑے ہو کر مقتل کرتا ہے، اور اس کربلا کے دن کو پکچرائز کرتے ہیں تھیٹر کی طرح. جب آپ انشاءاللہ اللہ ہم سب کو کربلا کی زیارت نصیب فرمائے، تو آپ نے دیکھا ہوگا رستے میں تابوت، تیل، حجاب میں کوئی گھوڑے پر ہے، کوئی دشمن کی فوج بنا ہوا ہے، وہ پیچھے سے مقتل پڑ رہا ہوتا ہے اور یہ سامنے ویسے کر رہے ہوتے ہیں. ایک شخص تھا کربلا میں جو ہر سال یہ سب ہوتا تھا تو وہ شمر کا کردار ادا کرتا تھا، اور جو شمر نے کیا تھا اس کو اسی طرح کپڑے پہن کر پڑھتا تھا. لوگ گریا کرتے تھے. شمر کہتا تھا، وہ شمر بنتا تھا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں نے خنجر چلایا. لوگ گریا کرتے تھے، اور اتنا اثر ہوتا تھا اس کا کہ یہ دکاندار تھا، 1 مہینے تک اس کی دکان سے کوئی خریدتا کچھ نہیں تھا. ہر کوئی گزرتے ہوئے اعلان کرتے ہوئے جاتا تھا شمر، جبکہ اس کا کیا قصور؟ وہ تو بیان کرتا تھا. لیکن وہ خود کہتا تھا کہ جو 1 مہینے میں امام حسین مجھ پہ کرم کرتے ہیں وہ کوئی اور نہیں کر سکتا. کوئی نہ آئے میری دکان پہ، مجھے کوئی فرق نہیں. اسی طرح کہتے ہیں کہ ایک دفعہ اس نے ایسے مسائل پڑھتے پڑھتے وہ جو کر رہا تھا خیموں کی طرف چلا گیا، اور سخت
لوگوں سے برداشت نہیں ہوا، لوگوں نے حملہ کر دیا اس کو، اتنا حملہ کیا کہ جب گھٹے تو وہ گھر جاتے تھے، انہوں نے کہا کہ میں نے اس کے بعد اسے خواب میں دیکھا، اور اس نے خواب میں مجھے بتایا کہ جب مجھے دفنا دیا گیا اور آخری سلیب جب قبر کے اوپر رکھی تو میں نے دیکھا کہ 2 ملائکہ آئے اور مجھے کہا کہ متوجہ ہو جاؤ، امام حسین تشریف لا رہے ہیں۔ کہا میں نے دیکھا تو امام حضرت عباس کے ساتھ تھا۔ میں نے کہا مولا معاف کر دیں، مجھے غلطی ہو گئی، میں تو صرف مقتل پڑھتا ہوں۔ امام نے کہا نہیں، تم گھبراؤ نہیں، تم اس کے شمر نہیں ہو، تم تو ہمارے ہو۔ کہا ہماری ماں نے بھیجا ہے ہمیں کہ جاؤ، وہ ہمارے عزاداروں کو گریہ کرواتا تھا، وہ قبر میں اکیلا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ، ہر خدمت کے بدلے میں امام قریب ہے۔ یہ مت سمجھا کریں کہ میں کوئی کام کرتا ہوں تو ان کی بارگاہ میں ہر چیز حسین ہے۔ جب جیسے میں امام حسین نے کہا ہمارے لیے نہیں پڑھو گے کہ تم پڑھتے ہو، مولا مجھے معاف کر دو۔ حضرت عباس نے کہا کہ دیکھو امام کی اطاعت واجب ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے پڑھنا شروع کیا، میں نے خود خنجر چلایا، سر ہاتھوں میں اٹھایا، میں نے خیموں کو آگ لگایا۔ یہ سننا تھا امام حسین نے اماموں اتارا نیچے پڑ گیا۔ ہائے میری بہن زینب، کیا کیا مشکلیں برداشت کرتی ہے۔ ہاں عزاداروں کے دن انہی کے دن ہے نا، یہ دن انہی کے دن ہے۔ بہرحال مجھے گزارش کی گئی کہ بہرحال اس شہزادی کے کہ جس کو جو اپنی دادی سے بڑی قریب لگتی ہے، اللہ اکبر، یہ سارے راستے مشکلات کو برداشت کرتی ہے۔ بعض جگہ بیان ہوتا ہے کہ یہ بچی بڑی حسرت سے نیزے پر دیکھتی تھی۔ نیزے پر کس کو دیکھتی تھی؟ اپنے بابا کے سر پر، لیکن کچھ کہہ نہیں پاتی تھی۔ کئی مقام پر کہتے ہیں کہ بی بی نے کہا اپنے بھائی سے کہ اس بچی سے تو بات کر لو۔ عزاداروں نے یہ وہ بچی جو روزے عاشورہ دیکھ رہی ہے کہ بھائی علی اکبر گیا واپس نہیں آیا، بھائی قاسم گیا، اونو محمد گئے، چچا عباس گئے، علی اصغر بھی پانی کے لیے گیا، اب بابا جا رہا ہے۔ آپ کی بھی بیٹیاں ہوں گی، خدا ان کو زندگی سلامتی دے۔ جن کی چھوٹی چھوٹی بیٹیاں ہوتی ہیں نا، بیٹیوں کو باپ سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ ہر دفعہ باہر جاتے وقت بابا کب آئیں گے، جبکہ روز پتا ہے کہ بابا روز جاتا بھی ہے، روز آتا بھی ہے، پھر بھی بچی پوچھتی ہے بابا کب آئیں گے، اور چھوٹی بچیاں آ کر ٹانگوں میں لپٹ جاتی ہیں، بابا۔ مگر یہ بچی جانتی ہے بابا گیا تو بابا واپس۔ مقتل کہتا ہے آخری وقت بچی نے بابا سے کہا بابا ہمیں مدینہ چھوڑو، لیکن مولا نے کہا اب وقت نہیں۔ بس عزادارہ نے محترم صاحب آپ سنتے رہتے ہیں، خدا یہ کرے کہ یہ بی بی ہماری شفاعت کرے جو آج تک زندان میں ہے۔
جو یہ دیکھتی تھی بھائی سجاد یہ پرندے راتوں کو کہاں سے لے کر آتے ہیں؟ بہن یہ اپنے گھروں کو جاتے ہیں، بھائی ہم کب گھر جائیں گے؟ اللہ حسرت ہی رہ گئی مدینہ جانے کی اس بچی کو اگر اللہ نے بہت کرم ہے۔ بس بیٹیاں باپ کے جنازے کو زینت ہوتی ہیں، لیکن یہ بچی جب اپنے بابا کے بدن پہ پہنچی ہے نا، اسے پیار سے نہیں ہٹایا، اسے تماچوں قاضیانوں سے ہٹایا گیا۔ یہ رستے میں پانی مانگتی تھی نا، پانی گرا دیتے تھے، نہیں پتا ہاتھوں میں رسیاں ہیں یا پھر لوہے کی زنجیروں کے نشان ہیں۔ وہ علی کہ جس کی حکومت میں کوئی یتیم پیاسا بھوکا نہیں رہتا تھا، اس کی پوتی یتیموں کی طرح دشت کربلا میں نہ جانے کہاں کہاں بیٹھتی رہی۔ جاتا محترم وہ بچی جو اپنے بابا کے سینے پہ سوتی تھی، جب 11 محرم کو اس نے ایک بدن دیکھا نا جہاں اس کی پھوپھی بیٹھی ہوئی کہہ رہی ہو یہ حسین ہے، تو وہ بچی کہتی ہے پھوپھی جان یہ کس کا بدن ہے؟ یہ مشکلات کو برداشت کرتی جب شام کے زندان میں پہنچی ہے نا، اب بچی سے برداشت نہیں ہوا، بابا 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 کرتی رہی۔ جب لعین کے کانوں میں آواز آئی کیسا شور ہے؟ کہا ایک بچی ہے جو اپنے بابا کو بلا رہی ہے۔ کہا تو جاؤ بابا کو دے دو۔ کسی غربت میں بچی کو بابا ایسے نہ ملے۔ کشت آیا، کشت سے جب کپڑا ہٹا، خاک میں اٹی زلفیں، چہرے پر زخموں کے نشان۔ آپ بھی جب بہت عرصے کے بعد اپنے گھر جاتے ہوں گے، میں بھی جاتا ہوں جب، تو میری چھوٹی بیٹی مجھے کہتی ہے بابا آپ کے جانے کے بعد یہ ہوا، آپ کے جانے کے بعد بھائی نے یہ کیا، امی نے یہ کیا۔ اب ادھر بھی بابا بہت عرصے کے بعد ملا، مقتل کہتا ہے بس آخری جملے ہے، سر کو اٹھایا، لبوں کو لبوں سے لگایا، بس بچی شروع ہو گئی۔ شاعر کہتا ہے بچی کہتی ہے بابا آپ کے جانے کے بعد خیموں کو آگ لگی، بابا آپ کے جانے کے بعد دامن جل گیا، بابا آپ کے جانے کے بعد قانون بدل گیا، یتیموں کے سروں پہ ہاتھ پھیرا جاتا ہے ہمیں تماچے میں لگے۔ بابا 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 اگر یہ مجھ سے مانگتے تو میں گوشوارے۔ یہ شان غریبا کی جاگی ہوئی ہے، تماچوں کے ڈر سے نہیں سو سکی ہے۔